میری سرگزشت ایسے طالب علم کی سرگزشت ہے جس کی تمام عمر کتابوں میں گزری یا یوں کہیے کہ بسم اللہ کے گنبد میں گزری۔ قصور میرا وطن ہے۔ انٹرنس کی تعلیم قصور ہائی سکول میں پائی۔ 1900 میں انٹرنس پاس کر کے لاہور آیا۔ اسلامیہ کالج لاہور سے BA اور فورمن کالج لاہور سے 1905 میں انگریزی میں MA پاس کیا۔ اگلے سال ٹریننگ کالج لاہور سے مدرسی کی سند حاصل کر کے سررشتہ تعلیم کی ملازمت اختیار کی۔ غرض 1906 میں میری طالب علمی کا پہلا دور ختم ہوا۔ طالب علم کی زندگی اس زمانے میں بہت سادہ اور یکرو زندگی تھی۔ یا پڑھائی تھی یا کھیل کا میدان۔ سنیما اور آرٹ کاؤنسلیں اور کافی ہاؤس اس زمانے میں نہ تھے۔ سیاسی مشاغل اور مخلوط تعلیم کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ لاہور کی آبادی اس وقت کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ بجلی کی روشنی ابھی شہر میں نہ آئی تھی۔ طالب علمی مٹی کی تیل کی روشنی کے بل پر چلتی تھی۔ قصہ مختصر، 1906 سے میری ملازمت کا زمانہ شروع ہوا اور میں 9 سال تک انسپیکشن اور تدریس، خصوصاً تعلیم المعلمین کا کام کرتا رہا۔ چند 100 طالب علموں کی تربیت بڑی توجہ اور محنت، خلوص اور دل سوزی سے کی۔ یہ 48-50 برس کی بات ہے۔ ان میں سے اکثر یا شاید سب کے سب تعلیمی خدمات سر انجام دے کر اب ریٹائر بھی ہو چکے ہوں گے۔ بام گروہ کے از ساغر وفا مستند، زما سلام رسانی دھر کجا ہستند۔ ان سالوں میں 3-4 مرتبے نہایت خطرناک حالات پیش آئے جن سے بچ نکلا تو یقین سا پیدا ہو گیا کہ کارکنان خدا و قدر کو شاید مجھ سے کچھ کام لینا منظور ہے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ سردیوں میں سملے کے ضلع میں سرمائی تعطیل تھی اور میں انسپکٹر لاہور کی اعانت کے لیے لاہور آیا ہوا تھا۔ شاہدرے کے اسکول کا معائنہ کرنے کے لیے مرحوم مغفور خلیفہ عماد الدین صاحب کی نہایت جاندار گھوڑی پر سوار ہو کر گیا۔ دن بھر کے کام سے تھکا ہوا تھا۔ سڑک پر ہوا خوب تھی۔ گھوڑی کو ایڑ لگائی تو وہ سرپٹ ہو گئی اور ہوا میں اڑنے لگی۔ آگے دریائے راوی کا کشتیوں کا پل تھا۔ اس نے دریا پر ایک کوس بنا رکھی تھی۔ اوپر پرال بچھی ہوئی تھی اور ہر قدم پر پھسلنے کا ڈر تھا۔ خدا خدا کر کے پل سے پار ہوا، مگر پھر بھی گھوڑی رکنے کا نام نہ لیتی تھی۔ اسے اور مجھے دیکھ کر کوپر کے جان گلپن کی یاد تازہ ہو رہی تھی۔ آخر کہیں شہر سے قریب آ کر گھوڑی رکی اور جان میں جان آئی۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک سواری کا ایک اور واقعہ ہوا۔ دورے میں تحصیل قصور کے ایک قصبے سے دوسرے قصبے کو جا رہا تھا۔ نمبردار کی گھوڑی تھی۔ بارش کی وجہ سے چھتری لگائی ہوئی تھی۔ بارش تھمی تو چھتری بند کی۔ اس سے گھوڑی بدک کر سرپٹ بھاگی۔ لگام کا چمڑا ایک طرف سے ٹوٹا ہوا تھا اور چمڑے کی جگہ ایک ڈوری لگی ہوئی تھی، وہ کھل گئی۔ اب لگام بیکار تھی۔ رکاب پر زور پڑا تو پہلے ایک طرف کا تسمہ ٹوٹا، پھر دوسری طرف کا۔ گھوڑی سرپٹ اور نہ لگام اور نہ رکابیں۔ 2-3 میل دوڑنے کے بعد گھوڑی خود بخود تھک کر رک گئی۔ اس کے گلے کی رسی سے عارضی لگام بنا کر منزل تک پہنچ گیا۔ وقت کم ہے اس لیے ان قصوں کو چھوڑتا ہوں۔ اب میری طالب علمی کا دوسرا دور شروع ہوا۔ 1913 میں میں نے پرائیویٹ طالب علم کی حیثیت سے عربی میں MA کا امتحان پاس کیا اور اگلے سال گورنمنٹ نے مجھے وظیفہ دیا کہ کیمبرج جا کر عربی کی تکمیل کروں۔ اگست 1915 میں سمندر کی راہ سے روانہ ہوا، عین اس وقت جب بحیرہ روم میں جرمن آبدوزوں کی ہلاکت آفرینی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ چند مرتبے ڈوبی ہوئی کشتیوں کے بچے کھچے لوگوں کو ہم نے راستے کے مقامات سے ساتھ لیا۔ حسن اتفاق اور لطف عزدی کہ ہمارا جہاز صحیح سلامت انگلستان پہنچ گیا۔ 1915 سے 1918 تک کا زمانہ کیمبرج یونیورسٹی میں گزرا اور وہاں کے فاضل استادوں سے بے حد فیض پایا۔ ان اساتذہ کرام کی مہربانیوں کا اس سے اندازہ لگائیے کہ اس زمانے میں
اور اس سے متصل بعد ان بزرگوں نے اپنی تصریفات میں اپنے اس ہیچ مدان شاگرد کا ذکر بار بار کیا۔ 1918 میں کیمبرج یونیورسٹی نے سال بھر کے لیے ہندوستانی پڑھانے کے لیے متعین کیا۔ اس تمام عرصے میں عالمی جنگ جاری تھی اور انگلستان پر اس زمانے میں جو کچھ گزر رہا تھا، زیپلنوں کی بمباری اور تباہی، کپڑے اور کاغذ کی کمی وغیرہ وغیرہ، اور ان حادثوں کا رد عمل اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بالآخر ہمارے سامنے ہی 1918 کے آخر میں جنگ کا خاتمہ ہوا اور میں جنوری 1919 میں وطن کو واپس آیا۔ جہاز میں ہم صرف 4 طالب علم تھے اور کوئی مسافر نہ تھا۔ کمرے میں صرف ایک ہیٹر تھا، انگیٹھی نہ تھی۔ اوور کوٹ پہن کر بھی کمرے میں ٹھٹھرے جا رہے تھے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ جہاز میں ٹنوں TNT لدا ہوا تھا، اس لیے آگ جلانا ممکن ہی نہ تھا۔ فروری 1919 کے آخری دنوں میں نے اورینٹل کالج میں عربی کی پروفیسری کا کام سنبھالا۔ جلد ہی کالج کا وائس پرنسپل بنا دیا گیا اور 1936 میں پرنسپل۔ 30 ستمبر 1942 کو ریٹائر ہوا۔ پنجاب یونیورسٹی میں 23-24 سال کا زمانہ مستعدی سے اور آنکھیں کھول کر گزارا اور اس دور کا سرد و گرم اور تلخ و شیریں سبھی کچھ چکھا۔ 1919 سے لے کر اب تک 6 سالوں کے سوا سنڈیکیٹ کے رکن کی حیثیت سے یونیورسٹی کی اچھی بری خدمت کی۔ ایسا بھی زمانہ آیا جب صرف میں ہی سنڈیکیٹ کا مسلمان ممبر تھا۔ کئی سال تک یہ تعداد 2 سے زیادہ نہ ہوئی۔ عربی بورڈ اور اورینٹل فیکلٹی اور یونیورسٹی کے دیگر شعبوں میں اپنی بساط بھر کام کیا۔ قلمی کتابوں کا نایاب ذخیرہ یونیورسٹی لائبریری کے لیے ڈھونڈ ڈھونڈ کر فراہم کیا اور لائبریری کمیٹی کے صدر کے فرائض مقرر ادا کیے۔ اس تمام مدت میں بلکہ اس کے بعد بھی اسلامیہ کالج مردانہ اور زنانہ کی مجلس منتظمہ کا ممبر بھی رہا۔ ریٹائر ہونے کے بعد 4 سال تک زنانہ اسلامیہ کالج کی مجلس منتظمہ کا سیکریٹری بھی رہا اور ایم اے عربی کی جماعت کھولی اور خود اور بعض ہمکاروں کی اعانت سے اس جماعت کو اعزازی طور پر ایم اے کی تعلیم دی۔ تقریباً 1 درجن طالبات نے عربی میں ایم اے کر لیا۔ ان میں سے اکثر اب زنانہ کالجوں میں پروفیسر ہیں اور بعض پرنسپل بھی بن چکے ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی کی تدریس کے زمانے میں میرے جن طالب علموں نے سند تحصیل حاصل کی وہ پاک و ہند میں کلکتے سے بمبئی اور پشاور سے حیدرآباد تک بڑی بڑی دانشگاہوں میں پہنچے اور فیض جاری کا منبع بنے۔ دسمبر 1950 سے یونیورسٹی نے اردو دائرہ معارف اسلامیہ کا کام سپرد کیا، وہ اب تک جاری ہے۔ اس طویل عرصے میں تصنیف و تالیف کا کام برابر جاری رہا جو زیادہ تر عربی اور فارسی کے ادب سے تعلق رکھتا تھا۔ 1925 میں اورینٹل کالج میگزین جاری کیا جو علمی اور ادبی رسالہ ہے اور اب تک برابر جاری ہے۔ وہ ادارت کے فرائض اب اور صاحبوں سے متعلق ہے۔ اس رسالے کی افادیت کو مشرق اور مغرب میں تسلیم کیا گیا ہے۔ سیاحت کے موقعوں سے بھی بہت استفادہ کیا۔ علوم شرقیہ کی مجالس کے سلسلے میں پاک و ہند کے بڑے بڑے مرکزوں کو دیکھا۔ عربوں کے سندھ کے مطالعے کی غرض سے اور قلمی کتابوں کی تلاش میں سندھ میں کئی چکر لگائے۔ استنبول کے مشہور عالم کتاب خانوں کی سیر کئی بار کی۔ ایرانی فنون نفیسہ کی نمائش پر نیو یارک کی ایک علمی مجلس کی دعوت پر نیو یارک، واشنگٹن وغیرہ کو دیکھا۔ حکومت ایران کی دعوت پر ایک ہیئت فرہنگی کی قیادت کے سلسلے میں ایران پہنچا اور ایران کے تقریباً تمام اہم علاقے دیکھے۔ دوسری مرتبہ پھر تہران گیا اور ہزار ابو علی سینا میں شرکت کی۔ انسائکلوپیڈیا آف اسلام کی مجلس منتظمہ کے ایسوسیٹ ممبر کی حیثیت سے روم اور اپسالا کی مجالس میں شریک ہوا۔ غرض دنیا کو دیکھنے کے موقع کافی میسر آئے۔ یہ ناشکری ہوگی اگر بزرگوں اور احباب کی قدر شناسی کا ذکر نہ کیا جائے۔ پاکستان نے ستارہ پاکستان سے عزت افزائی کی،
حکومت برطانیہ کے زمانے میں خان بہادری ملی، یونیورسٹی نے DOL کی اعزازی ڈگری عنایت کی اور پروفیسر ایمریٹس بنایا۔ حکومت ایران نے بھی پہلے نشان علمی درجہ اول عطا کیا، پھر نشان سپاس درجہ اول۔ 1947 میں پاکستان بنا تو ٹکشائی ضلع شملے میں بیمار پڑا تھا۔ کرنل الطاف قادر کی قیادت اور فرزند عزیز لیفٹیننٹ احمد ربانی کی اعانت سے ایک قافلے میں شامل ہو کر، جس میں صاحب صدر پاکستان جو اس زمانے میں بریگیڈیئر تھے اور مرحوم سر عبد القادر بھی شامل تھے، واپس لاہور پہنچا۔ آخر میں بارگاہ عزتی میں التجا ہے کہ جو قلیل مدت حیات اب باقی ہے اس میں ان قوموں کی توفیق عطا ہوتی رہے جو اسے پسند ہے، اور ملک و ملت کی کامیابی کے مناظر سے آنکھوں کو نور اور دل کو سرور